بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 فروری کا آغاز ہو گیا ہے اتوار کے دن کا۔ لندن میں ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوئی اور ایکٹیویٹی یہ ہوئی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہاں پہ لندن اسکول آف اکنامکس میں وہاں پر گئے، انہوں نے ایک لیکچر دیا اور جب وہ لیکچر سے نکلے تو اس وقت یہ رپورٹ ہوا، ٹویٹر پہ یہ آیا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے، تحریک انصاف کے سپورٹرز نے وہاں پر ان کا گھیراؤ کیا ہے اور ان کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ جیسے یہ خبر آئی تو ظاہر ہے یہ بہت تشویشناک خبر تھی، اور جب یہ خبر آئی تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ لیکن میں نے بھی یہ کہا کہ پہلے میں مکمل واقعے کو دیکھ لوں، اس کے بعد اس پہ ٹویٹ کرتا ہوں، ورنہ مجھے بہت شدید غصہ آیا جب میں نے یہ ٹویٹ پڑھا کہ تحریک انصاف والوں نے گھراؤ کیا ہے اور بدتمیزی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے، بہت افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، اور میں بہت سخت ٹویٹ میں نے لکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا پہلے مزید چیک کر لوں، پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تو اس کے بعد ٹویٹ کرتا ہوں۔ وہی ہوا، تھوڑا سا ٹائم گزرا تو سفینہ خان جو ABN نیوز سے وابستہ ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جب مکمل ویڈیوز لگائیں تو پتہ چلا کہ وہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ PTI والوں نے اطہر من اللہ صاحب کا گھراؤ کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے وضاحت بھی کی، سفینہ خان نے، انہوں نے بتایا کہ وہ جب انتظامیہ وہاں سے جو وہاں کی اس ایونٹ کی مینجمنٹ تھی، انتظامیہ تھی، جب وہ ان کا اطہر من اللہ صاحب کو باہر لائے تو جرنلسٹ ان سے سوال کرنا چاہ رہے تھے اطہر من اللہ صاحب سے یا تصاویر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جو انتظامیہ کے وہاں پہ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ میڈیا کو روک رہے تھے، تو میڈیا کے ساتھ ان کی نوک جھوک ہو رہی تھی، اور وہ جو آواز پوری اس ویڈیو میں ہے وہ آواز سفینہ خان کی ہے، جو کہ اس انتظامیہ کو کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ خود بنا رہے ہیں تصویریں، ہمیں آپ روک رہے ہیں، بات کرنے سے روک رہے ہیں، دوسرا کوریج سے روک رہے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہی تھیں۔ PTI نے کہیں پہ اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے کوئی ان کے خلاف نعرے نہیں لگائے۔ اس میں آتا ہوں بعد میں کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال ہوئے ان سے، تو یہ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اور پورا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ میں پہلے سفینہ خان کے کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تو کوئی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کر سکتا۔ آج لندن میں جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ کسی بھی اوورسیز پاکستانی نے بدتمیزی نہیں کی، یہ آواز بھی میری ہے اور ہم سارے ہی صحافی ویڈیوز بنا رہے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے گرد دائرہ بنانے والے بھی LSE کے اسٹوڈنٹس ہیں، جنہوں نے سر راہ چلتے ہوئے ٹیکسی روکی اور انہیں بٹھا کر رخصت کیا۔ یہ کام انتظامیہ کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا، اور میری تلخ کلامی وہاں پر موجود خود ساختہ گارڈ بنے شخص سے ہو رہی تھی جو بلا وجہ میڈیا کے ساتھ پنگے لے رہا تھا۔ اچھا، یہ میری ایک اور ہمارے دوست ہیں، ان سے بھی بات ہوئی وہاں پہ لندن میں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے مس مینیج کیا ہے، ان کی مس مینجمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب اطہر من اللہ صاحب کو باہر لا رہے تھے تو باہر ٹیکسی جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ گاڑی میں بیٹھتے اور چلے جاتے، لیکن وہ ان کو باہر لے کے آئے، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے مجھے بتائی، کوئی انہوں نے کہا کہ PTI والوں نے بدتمیزی نہیں کی، کوئی اطہر من اللہ صاحب کا گھراؤ نہیں ہوا، کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد سفینہ خان کا ایک اور ٹویٹ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے لندن اسکول آف اکنامکس میں طلبہ سے جو ہے وہ فیوچر آف پاکستان کانفرنس میں خطاب کیا۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے بھی آئے، جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے PTI والے، لیکن انتظامیہ جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ خود سیلفیاں بنواتے رہے اور میڈیا کو ویڈیو بنانے سے منع کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ لندن میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی کسی بھی اوورسیز پاکستانی نے نہیں کی۔ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو جھوٹ لکھ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کے لیے آواز ضرور اٹھائی، وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ میرے پاس تمام فوٹیج موجود ہے، بلکہ آج تو اوورسیز پاکستانی سابق گورنر زبیر عمر کے ساتھ بھی خوشگپیوں میں مصروف نظر آئے، سخت سوالات بھی کیے اور تمیز کا دائرہ بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ اب آ جائیں اس بات پر، میں ابھی آپ کو وہ سناتا بھی ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب سے سوال کیا ہوا۔ وہ میں تھوڑا سا پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں، شاید وہ تھوڑی سی آڈیو کا ایشو ہو تو میں نے کہا میں ویسے ایکسپلین بھی کر دوں۔ دیکھیں، اطہر من اللہ صاحب سے بہت سخت سوال ہوا اور اطہر من اللہ صاحب نے بڑا زبردست اس کا جواب دیا۔ یہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اور اس میں دیکھیں اطہر من اللہ صاحب نے ایک بات وہاں پہ، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اطہر من اللہ صاحب کے خلاف بہت گفتگو کی اپنے ویلاگز میں، ٹویٹس کے اوپر۔ تو اطہر من اللہ صاحب جب عمران خان کی حکومت تھی اور نون لیگ کے جو حامی صحافی تھے وہ بہت کچھ اس وقت لکھ رہے تھے، تو ان کے اوپر جب کیسز بنے تو اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ریلیف دیا اور ان کو گرفتاری سے بچایا۔ تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے حامی جج ہیں اور نون لیگ کی حمایت کی وجہ سے وہ ان صحافیوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں۔ تو خیر بڑی ہم سخت ٹویٹس کرتے رہے، بڑے سخت ٹویٹس، ویلاگ، سارا کچھ کرتے رہے، کبھی ان کی طرف سے کوئی آپ کہیں کہ کوئی شکوہ یہ وہ کچھ بھی نہیں۔
کوئی انہوں نے کبھی کوئی GIT بنوائی ہو، کبھی انہوں نے کہا ہو کہ ان کو پکڑو FIA کو، بالکل نہیں، بلکہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ اس وقت جو ہے، بلکہ انہوں نے تو صحافیوں کو جتنا وہ پروٹیکٹ کر سکتے تھے کیا انہوں نے۔ بعد میں پھر کیا ہوا، جب رجیم چینج کے بعد جو عمران خان کے لیے بات کرنے والے صحافیوں کے ساتھ جب ظلم اور زیادتی اور جبر شروع ہوا، تو ایک جج جس نے تمام صحافیوں کو پروٹیکٹ کیا، اس کا نام جسٹس اطہر من اللہ ہے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے۔ اور ارشد شریف صاحب ہوں، عمران ریاض خان صاحب ہوں، سمیع ابراہیم صاحب ہوں، محیط پیرزادہ صاحب ہوں، ان سب کو جو پروٹیکشن دی ہوئی تھی وہ اطہر من اللہ صاحب نے دی ہوئی تھی۔ اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، ان کے ایسے فیصلے تھے کہ آپ ان کو اسلام آباد سے گرفتار نہیں کر سکتے۔ بلکہ مجھے وہ یاد ہے وہ میٹنگ جس میں میں تھا، ارشد شریف صاحب تھے، عمران ریاض خان صاحب تھے، آئی تھنک سمیع ابراہیم صاحب تھے، ہم وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فری ہوئے، تو ارشد شریف صاحب نے کہا کہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور کہا گیا کہ سارے جو ہے وہ وہاں پہ شعیب رزاق صاحب کے چیمبر میں آ جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر درمیان میں یہ ہوا کہ نہیں، ادھر چلتے ہیں، فیصل چودھری صاحب کے چیمبر میں چلتے ہیں۔ ہم 4-5 لوگ وہاں پہ چلے گئے ان کے چیمبر میں، فیصل چودھری صاحب کے چیمبر میں، باقی لوگ بھی وہاں پہ آ گئے۔ تو وہاں پہ کوئی 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی، ارشد شریف صاحب بھی تھے، اس میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور بلکہ اس میٹنگ میں عمران ریاض خان صاحب کو ارشد شریف صاحب روکتے رہے کہ آپ نے اسلام آباد سے باہر نہیں جانا، اور آپ نے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پروٹیکشن ہے، آرڈر موجود ہے۔ اور پھر عمران ریاض خان صاحب نے یہ بھی کہا اس وقت کہ ہاں یار، میں پھر ایسے کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ فیملی کو بلاتا ہوں، وہ بھی کافی عرصے سے شکوہ کر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں باہر نہیں لے کے گئے، میں ان کو یہاں بلاتا ہوں، اور درمیان میں ہم GB سے ہوائیں گے، لیکن میں اسلام آباد ہی رہتا ہوں، یعنی میں پنجاب کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ارشد شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ لاہور سے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ اسلام آباد مت چھوڑیں، اور اگر کہیں درمیان میں فیملی کے ساتھ جانا بھی ہو تو خاموشی سے جائیں، اس کو زیادہ اناؤنس نہ کریں، بس خاموشی سے فیملی کے ساتھ ہو کے اور آ جائیں۔ تو وہاں پہ یہ ساری بات ہوتی رہی۔ تو جیسے ہی اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ گئے، اس کے بعد تو اسلام آباد پاکستان کا سب سے غیر محفوظ شہر ہو گیا صحافیوں کے لیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ 11 سپٹمبر 2023 عدالتی سال کا آغاز تھا، تو عدالتی سال کا آغاز تھا، تقریب ہوئی، تو اس میں بھی ہماری ملاقات ہوئی اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ۔ تو میں پہلے بھی ان سے ظاہر 3-4 بار معذرت کی تھی، تو میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا سر میں نے ان کو سلام کیا، تو میں نے کہا سر میں پہلے بھی 3-4 بار آپ سے معافی مانگ چکا ہوں، اور میں ایک بار پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بہت آپ پہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا مجھے صدیق کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، کھل کے بات کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سر میں نے تو آپ پہ جائز نہیں، میں نے تو ناجائز بھی آپ پہ تنقید کیا ہے، بہت سخت آپ کے اوپر تنقید کیا۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو بھی کبھی مائنڈ نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر ایک چیک ہوتا ہے، آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار واقعی شاید ہمارے اندر کوئی چیز ہے، ہم اس کو دیکھیں، تو یہ ہمارا احتساب ہوتا ہے۔ یعنی اس نیچر کے وہ جج ہیں۔ اور ابھی سپریم کورٹ میں جتنے ان کے پاس معاملات گئے، چاہے وہ سائفر والا ہو، دیگر ہوں، جس میں انہوں نے بلے کے نشان کے اوپر وہ بولے، ابھی آپ دیکھ لیں جو کیس ان کے بینچ میں لگا، اس کو الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اجازت دی، اور سائفر کیس میں انہوں نے پورا ایک اضافی نوٹ لکھا، الیکشن والے کیس میں انہوں نے نوٹ لکھا، ایک کیس میں لیول پلینگ فیلڈ والے میں انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کو کہا، یا کون سا پتہ نہیں کیس تھا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا، آئی تھنک لیول پلینگ فیلڈ والا تھا، کہ یہ آپ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ جو نشان کا معاملہ ہے، بلے والا معاملہ ہے، ہر طرح سے انہوں نے زبردست ان کے ریمارکس، ان کے فیصلے بالکل ایک انہوں نے ثابت کیا اپنے کردار سے کہ وہ اپ رائٹ جج ہیں، اور وہ جو ان کے آئین کے مطابق طے شدہ اصول ہیں اس سے وہ نہیں ہٹتے۔ اس کا فائدہ نواز شریف کو ہو، اس کا فائدہ عمران خان کو ہو، اس کا فائدہ کسی کو ہو، اس سے اطہر من اللہ صاحب کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور اس پوزیشن کے مطابق چلتے ہیں۔ تو جو ایک نوجوان ہے، اس نے جو یہ بھی سفینہ خان نے لکھا، اور بالکل اس میں سنا بھی جا سکتا ہے کہ نوجوان نے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے، سفینہ نے ٹویٹ بھی کیا کہ نوجوان جذباتی ہو گیا، ہم کوئی غلام ہیں سے بات شروع کی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے عمران خان کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کے لیے انصاف کی فریاد کر دی۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس نوجوان نے سوال کیا کیا، اور ویسے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ اطہر من اللہ صاحب نے بڑا واضح کیا کہ فیئر ٹرائل کے اوپر ان کے فیصلے موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کہ ان کے فیئر ٹرائل کے اوپر فیصلے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اس پہ اور اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ یہ کیس میرے سامنے آ سکتا ہے، جب میرے سامنے آئے گا اور میں اس پہ فیصلہ دوں گا، پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ میں نے ایماندارانہ فیصلہ کیا یا نہیں کیا۔ پہلے اس نوجوان کا سوال سنیے اور پھر اطہر من اللہ صاحب کا جواب سنیے۔ ابھی عمران خان کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، یہ جو آج عدت کا کیس ہوا ہے مشرف بی کے خلاف،
ना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, ना खान साहब के वकील अंदर आ सकते हैं अदालत में. Who is this person who is allowing this miscarriage of justice to take place in Pakistan? Which institutions are the judges of the Supreme Court and the High Court so afraid to talk about? कि कोई वीगो डाला आ जाएगा बाहर, फिर वो गायब हो जाएंगे. कौन है जो अरशद शरीफ का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी तरह दर्ज नहीं हुआ? कौन है जो इमरान खान के जो वजीराबाद में जो FIR है, sitting former Prime Minister was not able to submit his FIR for an assassination attempt? I want you to be honest. Use your position as the Justice of the Supreme Court, because the people of Pakistan hold you in great esteem and honor. So use your position and answer with complete honesty which institutions are behind this and what you can do in your position as a Supreme Court judge to help Imran Khan in the miscarriage of justice that's taking place in Pakistan. Thank you. अच्छा, इस जवाब पे मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि ज़ाहिर है इस नौजवान ने ये अरशद शरीफ साहब के केस का जिक्र किया, इमरान खान पे FIR वाला जिक्र किया, 3 केसेस जिसमें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होने दिया गया, जरा नहीं होने दी गई, हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया, सरकारी वकील दे दिए गए, बंद कमरों में ट्रायल हुई, ये सारे उनके सवालात थे. अतर मिल्ला साहब ने जो है वो इस बात का 2 उनके जवाब में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं सुनाता हूँ आपको. एक उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बाद कई मरतबा ये चीज़ रिपीट हुई, और इट्स मीन कि वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये भी इमरान खान के केसेस भी उसी तरह का एक मामला है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था. दूसरा उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरी फेयर ट्रायल पे जो है वो जजमेंट्स भी हैं. और ये उन्होंने कहा, आप ज़रा सुनिए कि अतर मिल्ला साहब ने क्या कहा. और अतर मिल्ला साहब ने ये भी कहा कि 4 बार आपने कहा कि मैं ईमानदारी से जो है वो जवाब दूं, तो उन्होंने कहा कि मेरा करियर, मेरे फ़ैसले वो फ़ैसला करेंगे, वो आप जाके पढ़ लें कि मैं जो है वो इस हवाले से, मेरी ईमानदारी के हवाले से, मेरे करियर के हवाले से मेरी जजमेंट्स ही फ़ैसला करेंगी, और वो मेरी जजमेंट्स आप जाके और वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं. My honesty and my integrity is my career, are my judgments. And I held the post of Chief Justice of the Islamabad High Court. If you go to the website, go through my reported judgments, see, maybe you would be able to judge. And I can take pride in one thing, that everyone has criticized me. They've only criticized me for giving relief to their opponents. I was target, and I've been target of malicious propagandas by every party. But I take pride in it, that every party, every leader has reposed confidence in my court. So I was a bit surprised when 4 times an angry young man says that you have to be honest. You see, firstly, it hasn't happened for the first time. The same happened to Zulfikar Ali Bhutto. It happened repeatedly after that as well. So if you had concentrated on my opening speech, probably you might not have asked me this question. So, again, you see, for me, right now, the appeals would be coming to my court, and the appeals would be, probably they would be in the process of filing the appeals. So, that honest opinion, if the matter comes to me and comes to my court, then you can judge whether my judgment is honest or not. But my judgments and my jurisprudence, if you are interested, then go to the website of Islamabad High Court and read my judgments on fair trial. So fair trial is the very important right of every accused, even if an accused is accused of terrorism. So I hope that honestly answers your question.
اچھا، ایک تو کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ موبائل سے کوئی بنا رہا تھا تو اس لیے آپ کو درمیان میں آوازیں اور کھانسی کی آوازیں اور یہ ساری آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل بنیادی حق ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کے اوپر دہشت گردی کا بھی الزام ہو تو اس کو بھی فیئر ٹرائل دیا جانا چاہیے اور ملنا چاہیے. تو یہ ہی ان کے جواب میں ہی ایک طرح کی انہوں نے مطلب ایک طرح سے اپنا موقف بھی دے دیا ہے، اور کہ فیئر ٹرائل ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے یہاں بیٹھ کے کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ میری کورٹ میں آ سکتے ہیں کیسز. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے سائفر والی بیل کے کیس کے بعد کہ آئندہ چیف جسٹس صاحب جو بینچ کو بنائیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی عمران خان سے ریلیٹڈ کیس ہو، کہ اس میں اطہر من اللہ صاحب کو بٹھائیں، چاہے وہ یہ سائفر کی سزا کے خلاف آئے فیصلہ جو ابھی سزا ہوئی ہے، اب یہ دوبارہ جانا ہے سپریم کورٹ میں، چاہے توشہ خانہ والا جائے سپریم کورٹ میں یا یہ عدت والا جائے. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اطہر من اللہ صاحب کو جو ہے وہ اس بینچ میں شامل کیا جائے گا جو بینچ یہ کیسے سنے گا. تو یہ ہے صورتحال. اطہر من اللہ صاحب کا بڑا زبردست جواب، بڑا زبردست رد عمل، اور انتظار کیجئے کہ معاملات سپریم کورٹ میں جائیں، اور اگر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اگر اطہر من اللہ صاحب کے سامنے لگیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اطہر من اللہ صاحب کتنے بڑے جج ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.